جب ہم اولیاء کرام کا جائزہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کا جائزہ لیتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں کس قدر رزق حلال کا اہتمام ہوا کرتا تھا ہم سنتے ہیں، تو سن کر کے آج ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے حلال کے لیے اہتمام کیا ہے، اور حرام تو حرام ہے، مشکوک چیزوں سے بھی کس طرح سے دوری اختیار کی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے لیے حاضر ہوتے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے، لیکن جو ہی سلام پھیرا جاتا دعا میں آپ شرکت نہیں کرتے اور جلدی سے آپ مسجد سے باہر نکل جاتے۔ چند دن تک کے جب یہی آپ کا حال رہا، دیگر صحابہ نے دیکھا کہ ابو دجانہ سلام پھیرتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں، آخر ایسی کیا جلدی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کو یہ چیز اچھے محسوس نہیں ہوئی ہوگی، ناگوار گزری ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کہ ابو دجانہ کا یہ حال ہے کہ وہ اب چند دن سے ایسا کر رہے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی نکل جاتے، وہ دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دجانہ کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابو دجانہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو کہ تم دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میرے گھر کا کہ پڑوس میں پڑوسی کا جو گھر ہے اس میں کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے جو میرے گھر کی دیوار کے بالکل قریب ہے، اس کی شاخیں میرے گھر میں بھی آئی ہوئی ہیں، اور آج کل معاملہ یہ ہے کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، رات کو جب ہوا چلتی ہے تو پھر کچھ کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے آنگن میں بھی، میرے صحن میں بھی گر جایا کرتی ہیں۔ میں نماز ادا کر کے جلدی سے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں میں اکٹھا کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جاگ جائیں اور جاگ کر کے وہ ان کھجوروں کے پاس پہنچ جائیں اور ان میں سے کوئی کھجور اٹھا کر کے کھا لیں، وہ کھجور ان کے منہ میں چلی جائے جو ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اس لیے میں جلدی سے جا کر کے وہ کھجوریں اکٹھا کرتا ہوں اور اکٹھا کر کے اپنے پڑوسی کو میں پہنچا دیتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے منہ میں کوئی ایسا لقمہ چلا جائے، کوئی ایسی چیز چلی جائے جو میرے بچوں کے کھانے کے لیے حلال نہ ہو، حرام غذا ان کے منہ میں چلی جائے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ جب یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اپنا وہ درخت ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں 10 کھجور کے درخت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا رکیے، ذرا یہاں پر غور کیجئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک درخت تم ابو دجانہ کو دے دو، اس کے عوض میں تمہیں جنت میں 10 درخت دیتا ہوں، تو یہ وعدہ کون کر سکتا ہے جو مالک جنت ہو؟ یہ وعدہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اختیار حاصل ہو، وہ اوروں کا عقیدہ ہوگا۔ ہمارے مرشد برحق نے تو ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے، یہ نظریہ دیا ہے، یہ ذہن و فکر دیا ہے کہ بھری جنت ہبہ کر دیں۔ ہمارے مرشد نے تو ہم کو یہ نظریہ دیا ہے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبہ کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔
حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کی سرداری عطا کر دی، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے بوڑھوں کی سرداری عطا کر دی، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سرداری عطا کر دی۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ وہ جو پڑوسی تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ وہ اس شخص سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چل مدینہ منورہ میں میرا فلاں باغ ہے، میں اپنے اس باغ میں سے تجھے 10 درخت دیتا ہوں، تو وہ درخت ابو دجانہ کو دے دے۔ وہ تیار ہو گیا۔ اب یہ بدنصیبی ہے تو کہیے، وہ تیار ہو گیا۔ اب وہ جب گھر گیا، اپنی بیوی سے اس نے یہ کہا کہ میں نے ابو دجانہ کو یہ درخت دے دیا ہے، اور اس کے عوض میں ابو بکر کے فلاں باغ میں سے ہم کو 10 درخت ملیں گے، ہم نے یہ معاملہ کر لیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ درخت تو ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، یا آخر ہم ابو دجانہ کو دیں گے تو کیسے دیں گے؟ وہ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے۔ تو نزہت المجالس میں ہے کہ وہ لوگ رات کو سو گئے، اور صبح جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت پڑوسی کے گھر میں اب نہیں لگا ہوا ہے، وہ حضرت ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اہتمام، ایک احتمال ہی تو ہے، ایک امکان ہی تو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جاگ جائیں، اور جاگ کر کے وہ صحن میں جائیں، آنگن میں جائیں، اور وہ کھجور اٹھا کر کے کھا لیں جو ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ مسجد نبوی شریف سے تیزی کے ساتھ نماز ادا کر کے چلے آ رہے ہیں۔ تو حلال روزی کا اتنا اہتمام، اللہ اکبر! آپ بزرگان دین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے والدین کریمین کس طرح سے ان کے لیے رزق حلال کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ جو بزرگان دین ہیں، آج نمایاں نام جو نظر آ رہے ہیں، ان میں بہت سے ایسے بزرگان دین ملیں گے کہ جن کی مائیں ایسی ہوتی تھیں کہ جب تک کہ وضو نہیں کر لیتی تھیں وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں۔ وہ وضو کر کے، باوضو ہو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہیں، تب اس طرح کے بچے ہوا کرتے تھے۔ آج اپنے معاشرے پر اگر ہم اور آپ نگاہ ڈالیں، ہمارے گھروں کا عالم کیا ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ماحول کتنا بگڑ چکا ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے صالح بنے، لیکن کب بنیں گے؟ جب اسی اعتبار سے ان کی تربیت ہوگی۔ ایک چراغ کے اندر تیل کے بجائے آپ پانی ڈال رہے ہو اور اس چراغ سے روشنی کی امید کر رہے ہو، یہ فضول نہیں ہے تو کیا ہے؟ چراغ میں تم پانی ڈالو گے، اس کو جلا کر کے روشنی حاصل کرنا چاہو گے، اس چراغ سے تم کو روشنی نہیں مل سکتی۔ ہاں، اس میں تم تیل ڈالو گے تب وہ چراغ روشنی دے گا۔ اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو گے تب وہ صالح بنیں گے، اور اگر ان کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوگی تو بھلا وہ صالح کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرات گرامی، بزرگان دین نے رزق حلال کا کیسے کیسے اہتمام کیا ہے۔